آپ نے نا ایک خوشخبری مجھے آتے دی تھی کہ پاکستان میں فیس بک مونیٹائز ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت اچھی ویورشپ ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ فیس بک کیسے مونیٹائز ہوتی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً پاکستان سے فیس بک مونیٹائز ہونے لگ گئی ہے؟ اس کا کیا الگوریدم ہوگا؟ کون سے لوگ ہیں، کتنے فالوورز کے بعد مونیٹائز کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ان اے ویری سمپل ورڈس، پاکستان میں مونیٹائزیشن آن ہے ان لوگوں کے لیے جس کو فیس بک خود انوائٹ کرتا ہے۔ آپ اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو انویٹیشن میں آپ کے پیج کو ریویو کرتا ہے، اور اس پیج کو ریویو کرنے کے بعد آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پیجز جو ہم پاکستان میں ہیں، بہت سارے پیجز ہمارے مونیٹائز ہیں کیونکہ ہمیں انوائٹ کیا گیا۔ اس کے لیے ایک سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے کوالٹی کانٹینٹ، کنٹینیوسلی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے، ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم۔ یہ نہیں ہے کہ آج پیج آپ نے بنایا اور آپ مونیٹائزیشن اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ سب سے پہلا تو یہ ہے، اور ایک آپ کے پاس منیمم جو ہے وہ ایک آپ کو ویکلی چیلنج دیا جاتا ہے آج کل فیس بک کی طرف سے۔ اس ویکلی چیلنج کو بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی پوسٹ کرنی ہے ان اے سرٹن۔ کتنی پوسٹ کرنی ہے؟ تقریباً 3 سے 4 پوسٹز ہیں، اور آپ کو 3 سے 4 ریلز بھی بیسیکلی بنا کر پر ویک ایڈ کرنی ہے اپنے فیس بک پیج پہ، اور اس کی وائس اچھی ہو، کوالٹی کانٹینٹ ہو، مینس کہ آپ کی جو ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ اس کے ایک سرٹن پیرامیٹرز ہے وہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے۔ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہت ہی ایک موبائل سے آپ نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کے پکسلز بھی پھٹے ہوئے ہیں، آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی، اور وہ اینگلز بھی بڑے کلیئر نہیں ہیں، تو شروع میں یہ میں بعد میں جب ہو جائے تو آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں آپ کی کوالٹی جو ہے وہ ایک بڑی آؤٹ کلاس ہونی چاہیے۔ فالوورز تو آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، منیمم آپ کو 1-2 ہزار فالوورز شروع میں چاہیے، لیکن وہ تو آ جاتے ہیں۔ آپ کی اصل چیز جو ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہے، مینس کنٹینیوسلی جو آپ کی جو کانٹینٹ ہے وہ انگیجنگ ہے، مینس کہ لوگ آپ کے پیج کے ساتھ انگیجڈ ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوسٹ لگائی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور آپ کے پوری وہ پوسٹ ہے وہ کسی نے انگیج نہیں کی، مینس کہ انگیجنگ کانٹینٹ ہی نہیں ہے، کنٹروورشل کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں میرے ایک پیج پہ میں نے انڈیا پاکستان کی جب جنگ چل رہی تھی تو انڈیا پاکستان کی جنگ میں کچھ پاکستان کے حق میں لکھا اور کچھ انڈیا کے خلاف لکھا اینڈ آل دیٹ، تو وہ پیج ہی انہوں نے ڈی مونیٹائزیشن کر دی کہ آپ نے ہماری پالیسیز جو ہیں اس کو وائلیٹ کیا، کیونکہ ہیٹ کانٹینٹ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیٹ کانٹینٹ پھیلا رہے ہیں آپ اگینسٹ انڈیا کسی ملک کے خلاف، تو اس لیے آپ مونیٹائزیشن نہیں اس سے لے سکتے۔ تو وہ اس کو پھر اوبویسلی اپیل کی اور کچھ چیزوں کو موڈیفائی کیا اینڈ دین اٹ کمز بیک۔ بٹ یہ کہ آپ کو ہیٹ فل کانٹینٹ بھی نہیں کر رہا ہے، پوری پالیسی ایک پوری لسٹ ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے پیسے کرنے سے پہلے فالوورز کتنے ہونا ضروری ہیں؟ اٹس ویری واچ ٹائم مینیمل۔ بھی ہے کچھ اس کا؟ واچ ٹائم بھی ہے، بالکل ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ مجھے دیکھنی ہوگی اس کی واچ ٹائم کی، لیکن آپ کا واچ ٹائم ہونا چاہیے، لائیو آپ کو جانا چاہیے اپنے پیجز سے۔ اب آج کل تو لائیو کی بہت زیادہ ریچ ہے، تو وہ بھی ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹرز جو ہیں انوالو ہیں اس ساری چیز میں ان آرڈر ٹو گیٹ دا مونیٹائزیشن۔ تو پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے؟ پاکستان میں اس سے قبل ہم تو سن رہے ہیں کہ لوگ جو اپنا فیس بک کا پیج ہے وہ پاکستان سے باہر سے مونیٹائز کرواتے ہیں اور وہیں سے اکاؤنٹ بنوا کے ادھر لگا دیتے ہیں۔ نہیں، فیس بک بھی انویٹیشن بھیجتا ہے ان لوگوں کو جن کی پیج کوالٹی جو ہے وہ ایک سرٹن میئرز پہ آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر ٹائم پر آپ کے پیجز میں ویکلی چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں، اس ویکلی چیلنجز میں فیس بک آپ کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ویک میں کتنی پوسٹ کرنی ہے، کبھی آپ کو 3 دے رہا ہے، کبھی 2 دے رہا ہے، اسی میں بتا رہا ہے کہ آپ نے کتنی ریلز اپلوڈ کرنی ہے، آپ نے کتنے امیجز اپلوڈ کرنے ہیں، وہی آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ اس کو فالو کرتے رہیں فار اے سرٹن ٹائم، کو یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے، فار سرٹن ٹائم اگر فالو کرتے رہیں تو آپ کو انویٹیشن خود ہی بھیج دیتا ہے وہ کہ دس از ہاؤ یو ہیو کوالیفائڈ اینڈ وی وانٹ یو ٹو اپلائی۔ پھر آپ اپنا آئی ڈی دیتے ہیں، ٹیکس ڈیٹیلز دیتے ہیں، اور پاکستان کی ڈیٹیلز بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جی کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا، اگر آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، پھر تو آپ بے شک وداؤٹ انویٹیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر اس لیے پھر لوگ وہاں کے لوگوں کو ایڈمن بنا دیتے ہیں اپنے پیج کا جو یو کے میں بیسڈ ہے، اور پھر اس سے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو اپروو کنٹری کے اندر ایک ایڈمن ہونا چاہیے جو کہ وہاں سے اپلائی کرے، اور وہ اپلوڈنگ بھی وہی کرتا ہے۔ وہی کرتا ہے بیسیکلی آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو مین پرسن ایڈمن ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں 2 طرح کے ایڈیٹرز ہیں، ایک ایڈمن ہے، ایک ایڈیٹر ہے۔ سو آپ پاکستان میں اپنے آپ کو ایڈیٹر رکھیں،
جو کہ صرف اپلوڈ کر رہا ہے, کوئی پیج کو چینج نہیں کر سکتا. جو باہر کا بندہ ہے جہاں پہ مونیٹائزیشن ایکسیپٹیبل ہے وہ ایڈمن رہے گا صرف, تو جو ایڈمن ہے وہی اپلائی کرے گا اور پھر دین یو کین گیٹ یور پیج مونیٹائزڈ, بیکاز یو کے میں ایکسیپٹیبل ہے, امریکہ میں ایکسیپٹیبل. ثاقب اظہر کی جو ویورشپ ہے مانا وہ ہے کوئی 20-30 ملین لے لیجیے, صحیح سے, اور وہ ٹیکسٹ بھی لکھتے ہیں, اس پہ بھی 5 یا 10 ملین ریچ آ جاتی ہیں. بتائیں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ نہیں, ہم تو فیس بک سے کماتے ہی نہیں ہیں. ہم تو پہلے ابھی آپ نے بتایا مونیٹائز ہیں آپ. نہیں, مونیٹائزڈ ہیں کہ ہم لوگ بیسکلی جو پاکستان کی ویورشپ ہے وہ ہارڈلی یو گیٹ اینی منی فرام. لیکن آپ کو تو انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے. اب آج کل تو وہ سارے انڈیا نے پاکستان کے پیجز جو ہیں بلاک کیے ہوئے. آپ بھی بلاک ہیں؟ ہمارا انیبلرز کا پیج جو مین پیج ہے اس کو انہوں نے بلاک کیا ابھی پچھلے دنوں جب جنگ کے دوران, کیونکہ اس میں ہم نے کچھ چیزیں لکھی تھی اور وہ اتنی زیادہ انڈیا میں وائرل ہو گئی تو انہوں نے اس کو بلاک کر دیا, لیکن کچھ پیجز ابھی چل رہے ہیں. تو یہ ایک کانٹینٹ کی جو ویورشپ ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو یو کے سے دیکھ رہے ہیں لوگ, باہر سے دیکھ رہے ہیں, تو اس کی پرائس زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, اگر 1 ملین ویوز ہیں آپ کے, تو پاکستان کے ہی صرف ویورز ہیں آپ کے, تو آپ کوئی $500-600 سے اوپر نہیں جاتے ایک ویڈیو کے اگینسٹ. دس از ہاؤ آئی کین گیو یو این ایگزامپل. اور کانٹینٹ جو ہے اگر آپ کو فار ایگزامپل پچھلے دنوں میرا ایک کانٹینٹ دیکھا, ایک سمپل سی امیج تھی, وہ ایک پوسٹ کو میرے 6 لاکھ لوگوں نے دیکھا. اس 6 لاکھ لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے صرف اور صرف $40 ملے. وہ پاکستان میں دیکھا, پاکستان میں تھے. تو یو کین امیجن دیٹس ہاؤ دی لیول از. جہاں $600 اور جہاں 40. ہاں, یعنی کہ بڑا ڈفرینس ہے. بہت ڈفرینس. پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھنے کا. کوئی فائدہ نہیں. تو جس کے ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ویورشپ ہے ملینز میں ہے, تو ان کو پیسے بہت کم آ رہے ہیں فیس بک سے, بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اور جب کہ پیسے بھی کم آ رہے ہوں فیس بک سے, اور آپ ٹیکسز بھی لگانے, پیچھے بیچاروں کے پاس بچے گا کیا پھر؟ بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپرچونیٹیز ہی کم ہیں, کہ آپ کو تو سب سے پہلے یہ ساری چیزوں کو جب بندے بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ کے ایک پوری وہ فوکسڈ گروپ بیٹھا ہو, کونسل بیٹھی ہو جو دیکھ رہی ہو چیزوں کو, پھر جا کے نیگوشیشن کر رہی ہو ایسے پلیٹ فارمس کے ساتھ کہ دیکھیں جی ہم آپ کے جو چیزیں ہیں کتنی پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے اس وقت 8 کروڑ یوزرز ہیں صرف فیس بک کے پاکستان میں, اور پتہ نہیں کہ شاید بہت ہی ٹاپ 10 میں آتے ہیں جو کہ اس وقت فیس بک یوز کرتے ہیں. تو وہ یہ کہ کبھی جا کر ملیں کسی فیس بک کے ریپرزنٹیٹیو سے پاکستان کی ٹیم, کبھی جا کے ملیں کسی یوٹیوب کی ریپرزنٹیشن سے امریکہ میں, یا کہیں پر جا کر پاکستان کی ٹیم. کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ جا کے مل رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے جا کے امیزون کی ریپرزنٹیشن سے مل رہے ہیں, وال مارٹ کی مل رہے ہیں, ای بے سے مل رہے ہیں, یا مائکروسافٹ کی ٹیم سے جا کر ادھر کبھی ملے ہوں کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ آئیں, گرو کریں, ہم مل کر گرو کریں اینڈ آل دس. تو یہ میں نے تو نہیں دیکھا. بڑی بڑی کمپنیز جو کہ ان کو ٹریک کرنے کے لیے, تو جب بھی کوئی کمپنیز آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں اپنے ROIs دیکھتی ہیں, پروسیسز دیکھتی ہیں اینڈ آل دیٹ. تو انفارچونیٹلی آلریڈی فیس بک پہ جب ہم کوئی ایڈ لگاتے ہیں تو 16% ٹیکس دیتے ہیں, تو وہ 16% ٹیکس کے بعد کیا دوبارہ پھر کوئی ٹیکسز لگیں گے اس پہ؟ یعنی کہ ₹1,00,000 کی ایڈ لگاتے ہیں تو 1,16,000 دیں گے, تو اس کے بعد بجٹ کے بعد کیا مزید ٹیکسز دینا پڑیں گے یا وہی ہے وہ 1,16,000؟ اس پہ نہیں, ان کو انہوں نے کوئی ڈیجیٹل, بیسکلی اٹس اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کو نہیں چھیڑا اتنا. بٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو کسی چیز پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی پروڈکٹ پہ, سروسز پہ, بٹ انہوں نے مینلی زیادہ چھیڑا فری لانسرز کو جو باہر سے پیسہ پاکستان لاتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو کہ پاکستان میں بیٹھ کر آن لائن شاپنگ کے لیے جو لوکل ای کامرس کر رہے ہیں. ثاقب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام لاہے عمل کے بعد, جب بجٹ کے بعد فیس بک پہ ٹیکسز لگ گئے, جو نوجوان چاہتے تھے کہ ہم فیس بک پہ اپنا کانٹینٹ بنائیں, پیسے کمائیں, تو ان کی کتنی حوصلہ شکنی ہوگی یہ ٹیکسز کے بعد؟ دیکھیں, اوبویسلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پوری انڈسٹری میں, جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ یہ چیزیں لگنے جا رہی ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی تو وہ امپیکٹ جو گورنمنٹ نے سوچا ہوگا کہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ اچھا جی اس انڈسٹری کو یہاں پہ روکنا ہے, یا پہ اس انڈسٹری سے بس ہم نے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو ان کے ذہنوں میں کیا ہے جو کہ یہ ڈیسیژن لیا گیا. کیونکہ اگر وہ سبسڈائز کرنا چاہیں, بہت ساری چیزوں کو اس دفعہ سبسڈائز بھی کیا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ جا کے ضرور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا کہ گورنمنٹ نے کن چیزوں کو سبسڈائز کیا اس دفعہ, اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کن چیزوں کو سبسڈائز کیا. کیا یہاں پہ جو سینماز ہیں, کیا ان پہ کبھی ان پہ ٹیکس لگا ہے اس دفعہ موویز دیکھنے کے لیے؟
اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا ہے، لیکن آپ نے ان جگہوں پہ ٹیکسز لگا دیے جو کہ پاکستان کی یوتھ کو گرو کرے گی.